کرتا رہتا ہے یہاں پہ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھا سیکھا سنا کہ ان انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک بیوی یعنی کہ انبیاء زادے جو ہوتے تھے نا وہ خدا کے جو ماننے والے جسے خدا بھیجتا تھا نا جن نبیوں کو یہ انبیاء زادے ان نسلوں میں نسل پائی جاتی تھی یہ بھی ان نبیوں میں ان کے بیٹے بیٹیوں میں سے تھے جو یہ مر چکا ہے جس انبیاء زادے کا ہم نے ابھی ذکر کیا نا یہ جو مر چکا ہے نا یہ ان انبیاء زادوں میں تھے جو خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا اور پھر وہ ان میں سے جو نسل پیدا ہوتی تھی نا وہ خدمت کرتی تھی تو یہ بھی ان خدمت گزاروں میں سے تھا جو آج مر چکا ہے اور اس کی بیوی بالکل اکیلی ہو چکی ہے بالکل سمجھو کہ پریشان ہو چکی ہے اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کے لیے ہے نہ تو کچھ پینے کے لیے ہے نہ تو کسی کو دینے کے لیے ہے نہ تو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کچھ ہے تو یہ بالکل پریشان ہو چکی ہے یہاں پہ خدا بھی ایک چیز بتانا چاہتا ہے کہ خدا جہاں کہیں بھی ہو اس کے خادم جہاں کہیں بھی ہو اگر آپ کی زندگی میں ایمان ہے تو خدا پھر آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا ہاللیلویہ سب سے ضروری بات ہے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہاللیلویہ اس نے اپنے حالاتوں پہ غور کیا اس نے کیا کیا اپنے حالاتوں پہ غور کیا اور وہ سیدھی الیشا نبی کے پاس چلی گئی سیدھی کس کے پاس گئی الیشا نبی کے پاس گئی اور اس کے پاس جا کے ایک گلہ کر رہی ہے فریاد کر رہی ہے کہ اے مرد خدا تو جانتا ہے کہ میرا شوہر تیرا خادم جو اب مر چکا ہے اس دنیا کے اندر اس نے اپنے ٹائم کو بسر کیا اور وہ کوچ کر گیا ہے اب وہ یہاں نہیں ہے اے مرد خدا اب وہ یہاں نہیں ہے یہ اس کے ساتھ گلہ کر رہی ہے کہ میرا شوہر تیرا خادم گلہ کیوں کر رہی ہے اگلے لفظوں کو آپ ذرا غور سے سنیے گا گلہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی زندگی خدا کی بلیسنگ سے دور تھی اس کی زندگی خدا کی بلیسنگ سے دور تھی اس کے خاوند کی زندگی خدا کی بلیسنگ سے بھری ہوئی تھی اس لیے وہ الیشا نبی کے ساتھ مل کے خدمت کرتا تھا وہ عورت اس لیے الیشا نبی کے پاس گئی کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے اور اس نے میرے خاوند کو چنے کس کے ساتھ مل کے خدمت کرے اس کی زندگی میں برکت تھی پر اس کی بیوی کی زندگی میں برکت نہیں تھی اس لیے وہ اس کے پاس گئی کہ اے مرد خدا تو جانتا ہے کہ میرا شوہر تھے اور جو ہے نا وہ مر چکا ہے وہ تیرا خادم تھا اور اب لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں کیوں پریشان کرتے ہیں کہ لوگوں کا اس نے قرض دینا تھا لوگوں کا کیا دینا تھا قرض دینا تھا اور وہ یہ دھمکی دے کے جاتے ہیں وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ اگر تو نے میرا قرض نہ ادا کیا تو میں تیرے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ وہ کیا کرے ہماری غلامی کرے جب قرض اتر جائے گا تو پھر تو اپنے بچوں کو لے جانا تو میں کیا کروں تو بتا پہلے تو میں اپنے خاوند کے سہارے زندہ تھی میرا خاوند میرے گھر کا گزر بسر کرتا تھا تو اب میرے بچے ہی میرا حوصلہ ہے اور اگر یہ بھی چلے جائیں گے تو میں تو جیتی ہی مر جاؤں گی میں کیا کروں گی تو بتا تو کیا اس نے اسے کہا کہ یہ پیسے پکڑ اور تو ان قرض داروں کو دے اس نے اس سے سوال کیا کہ تیرے پاس کیا ہے تو بتا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو جب اس کے ذہن کے اندر خیال آیا تو اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس ایک پیالی تیل کی ہے اور اگر وہ کہتی کہ میرے پاس خدا کی برکت ہے خدا کا نام ہے خدا کا جلال ہے تو پھر اس نے کبھی یہ گلہ نہیں کرنا تھا اس نے کہا میرے پاس تو صرف ایک پیالی تیل کی ہے چھوٹی سی پیالی آپ دیکھیں اتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے اس کے اندر 1 پاؤ تیل ڈال سکتا ہے آدھا کلو تیل ڈال سکتا ہے اس سے زیادہ تیل اس کے اندر
نہیں ڈال سکتا. تو اس نے کہا میرے پاس تو وہی ہے بس, اور میرے پاس کیا ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس نے بجھے دل کے ساتھ خدا کے نبی الیشا نبی سے بات کی کہ میرے پاس تو یہی ہے. تو انہیں کہا اور کی ہے گا, انہیں کہا اور کچھ نہیں میرے کو لے گا. انہیں کہا ٹھیک ہے. انہیں کہا تو اس طرح کر کہ تو اپنے محلے دے اندر جا, اپنے حاکم مسایا کو نہ برتن کٹھے کر کے لے کے آئی. کہ برتن چھوٹے نہیں لے آنے, برتن بڑے بڑے برتن لے کے آنے نہیں, بڑے برتن تو جا اور اکٹھا کر کے لے آ, تو پھر خدا تیری زندگی کے اندر معجزہ کرنے کو ہے. تو اس نے وہ گئی, اس نے سارے برتن اکٹھا کیے اور سارے برتن اکٹھا کر کے وہ اپنے گھر میں لے آئی, اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ میں سارے برتن لے آئی ہوں. تو یہاں پہ ایک چیز ایمان کے اندر پائی جاتی ہے سیکھنے والی, جو الیشا نبی ان کو بتانا چاہتا تھا. وہ پھر برتن لے کے الیشا نبی کے پاس آئی کہ میں سارے برتن لے آئی ہوں. پر وہاں الیشا نبی ان کے ساتھ کمرے میں نہیں گیا, ان کے ساتھ کمرے میں نہیں گیا. اس نے اس عورت کو بلیسنگ دی کہ تو یہ سارے برتن اٹھا اور کمرے میں جا اور اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے اور کمرے کا دروازہ پیچھے سے بند کر دے, اور سارا تیل جو تو اس کو تو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا. تو کیا کرنا, سائیڈ پہ کر دینا. برتنوں کا مطلب یہ ہے, بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب میں سے ایک زندگی ہے جو بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے. ایک زندگی ہے جو بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے, جو الگ ہے, جس کی گفتگو الگ ہے, جس کا بول چال الگ ہے, جس کی برکت الگ ہے, جس کے ساتھ خدا باتیں الگ طریقے سے کرتا ہے. ویسے ہی وہ تیل کا مضمون اس نے دیا کہ اس کے اندر خدا کی بلیسنگ ہوگی, خدا کی برکت ہوگی, مگر تو اسے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا کہ ان برتنوں میں سے پیچھے ہو جائے وہ, تاکہ وہ اپنی بلیسنگ کو بحال رکھے, برقرار رکھے, پھر خدا معجزہ کرتا جائے گا. اس نے ایسے ہی اس کو اٹھایا اور اس نے سائیڈ پہ کر دیا. پھر دوسرے کو پکڑا, پھر اس کے اندر تیل کو ڈیلا, پھر وہ برتن بھر گیا, پھر وہ برتن بھر گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خالی ہیں, کیونکہ اس نے الیشا نبی نے کہا کہ برتن خالی لے کے آنا, برتن کے اندر ایک قطرہ بھی نہ تو پانی کا نہ تیل کا, کسی چیز کا کوئی قطرہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے, خالی لے کے آنا. اگر آپ خدا کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو اگر تو آپ خالی ہیں, اگر آپ خالی ہیں, اگر آپ کی زندگی میں دنیا کی فکریں, بوجھ, ٹینشنیں, گلے شکوے ہیں نا, تو آپ خالی نہیں ہیں, آپ خالی نہیں ہیں. پھر خدا آپ کو نہیں بھرے گا, پھر خدا آپ کو نہیں بھرے گا. آپ ان چیزوں میں ہی الجھتے جائیں گے, الجھتے جائیں گے, الجھتے جائیں گے, پھر آپ کے اندر برکت نہیں ہوگی. نہ تو خدا معجزہ دکھائے گا اور نہ تو آپ برکت کو رسیو کریں گے. الیشا نبی نے کہا کہ تو خالی برتن لے کے آنا, تو خالی برتن لے کے آنا اور اس کو بھرتے رہنا, اس کو بھرتی رہنا. خدا یہاں بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں نا, تو ہم اپنے آپ کو بالکل خالی کر کے آئیں. اگر بھرنا چاہتے ہیں تو بھرنا خدا نے ہے, روح, سچائی, حکمت, دلائی, مسا, جلال, حشمت سے, یہ خدا کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو خالی خدا کے آگے پیش کر دے. خدا میں خالی ہوں, میں جیسی بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, تو جانتا ہے, پر میں یہ جانتا ہوں کہ تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں خدا معجزے کو جاری کرے گا. جتنی دیر آپ کا ایمان اس خدا پہ نہیں ہے, تو کیسے خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا. ہاللیلویا. تو یہاں پہ خدا نے الیشا نبی کو بتایا, اور الیشا نبی نے ان زندگیوں کے اندر معجزے کو دکھایا خدا کے نام سے, تاکہ ایمان کسے کہتے ہیں. اس کے خاوند کا ایمان تھا, اس کے خاوند کا ایمان تھا, اس لیے اس نے الیشا نبی نے اس کو اپنے ساتھ رکھا. وہ بڑا خدمت گزار تھا, وہ خدا کو جانتا تھا, خدا کے لوگوں کو جانتا تھا, وہ خدا کی تبلیغ کرتا تھا. جگہ بھائی جگہ الیشا نبی جدھر اس کو بھیجتا وہ جاتا, وہاں اس کی زندگی پہ خدا معجزہ نہ کام کرتا. یہاں خدا دوسری چیز بتانا چاہتا ہے, جو تو یہ سمجھتے ہیں نا
کہ میں اس شخص کو، اس بہن یا اس بھائی کو، اس کے جو گھرانے کو، بچوں کو میں غلام بنا دوں گا، تو خدا اسے بزنس مین بنا دیتا ہے، خدا اسے بزنس مین بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ خدا نے ان لوگوں کو شرمندہ کیا جو الیشا نبی کے شاگرد کے بچوں کو غلام بنانا چاہتے تھے، خدا نے ان کو بزنس مین بنایا۔ خدا کیسے بزنس مین بنایا؟ تاکہ انہوں نے خدا پہ ایمان رکھا، الیشا نبی کی باتوں پہ یقین کیا کہ خدا معجزہ کر سکتا ہے۔ جتنی دیر آپ خود اپنے آپ کو چینج نہ کریں گے، خدا کے لوگوں کے پاس نہ جائیں گے، خدا کے گھر میں نہ آئیں گے، اتنی دیر خدا کیسے آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا؟ وہ خدا کے بندے کے پاس گئی، اس نے کہا اے مرد خدا، اے مرد خدا، تو جانتا ہے کہ میرا شوہر تیرا خادم اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس نے کس کس کا قرض دینا ہے، پر میرے پاس جو میری دولت ہے، جو جس کے سہارے میں جی رہی ہوں، جو میرے سہارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لے جائیں گے اور یہ کیا بنیں گے؟ ہمارے غلام بنیں گے۔ تو پھر الیشا نبی نے ان کو بلیسنگ دی۔ کیا دی؟ بلیسنگ دی۔ تھوڑی سی کٹوری کے اندر اتنے بڑے بڑے برتن تیل سے بھر جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہاں خانہ گلیل کے اندر یسوع مسیح نے ان مٹکوں کو پانی سے بھر دیا اور وہ مے بن گئی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہاں خدا نے خود معجزہ کیا، یہاں خدا اپنے بندہ کے ذریعے معجزہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بندہ کے ذریعے معجزہ کر رہا ہے۔ تو جب وہ برتن بھر گئے تو انہوں نے آ کے الیشا نبی کو بتایا، انہوں نے الیشا نبی کو، اس کا مطلب ہے کہ الیشا نبی کہیں دور بیٹھا ہوا تھا، یا باہر بیٹھا ہوا تھا، یا اپنے گھر میں ہے، یا اپنے چرچ میں ہے، یا اپنے گاؤں میں ہے، کہیں نہ کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں کلام یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جا کے پھر الیشا نبی کو بتایا کہ یہ سارے برتن بھر چکے ہیں۔ تو کیا الیشا نبی نے کہا کہ یہ سارے منو دے دیو، تم جاؤ میں کچھ تہاڈا کرنا، ایسے کہا انہوں نے؟ نو، اس نے کہا کہ یہ اس کو بیچ، بازار میں جا، منڈی میں جا، تمام لوگوں کے پاس جا، جہاں تیل کا کاروبار ہے وہاں اس کو بیچ اور اچھے داموں میں بیچ، اور جن کا تم نے قرض دینا ہے نا وہ ادا کر۔ تو یہاں وہ کیا بن گیا؟ بزنس مین بن گیا، ایک غلام، ایک نوکر جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری ساری زندگی اب غلامی کرے گا، یہ غلامی سے باہر نہیں آئے گا۔ یسوع غلامی سے باہر نکال کے ان کو بزنس مین بنا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو آپ نے اپنی زندگیوں میں ریسیو کرنا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو ایمان کو پختہ رکھے، پھر دیکھیں یسوع آپ کی زندگی میں کیسے جلالی کام کرتا ہے، کسی کے وسیلہ کرتے، کسی کے ذریعہ کرتے۔ آپ کی زندگی کبھی مایوس نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع ناصری کا جلال ہمیشہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ تو یہاں خدا کے جلال نے ان کی زندگیوں میں کام کیا۔ تو اس نے کہا باقی جو بچا ہے نا، باقی جو بچا ہے اس سے تو اپنی کیا کر، گزر بسر کا، گزر بسر۔ تو میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا، پر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان کی نسل سے آج تک لوگ اس بلیسنگ کو لیتے ہوں گے، آج تک اس دور کے اندر بھی وہ بلیسنگ کو لیتے ہوں گے، کیونکہ خدا کی شفقت عمر بھر کی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کل کا بھی مضمون یہی تھا کہ میں برکت کیوں نہیں پاتا، کہ آج کا مضمون تھا والا وہی نکلتا ہے، میری زندگی میں کیوں ایسے حالات ہیں؟ سب سے پہلے حالات چینج ہوں گے جب آپ یسوع کے قریب آئیں گے۔ گلے باہر نکال دیں، فکریں باہر نکال دیں، بوجھ باہر نکال دیں، ٹینشنیں باہر نکال دیں۔ آپ نے اگر آنا ہے نا تو یسوع کے پاس سچائی کے ساتھ ہیں۔ وہ جانتا ہے، خدا کا کلام بناتا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے، وہ ہمارے جان گردوں سے۔ تو ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن میں ٹینشن ہے، منہ میں کچھ ہو رہا ہے، دل میں کچھ ہو رہا ہے، تو خدا نہیں جانتا؟ خدا جانتا ہے۔ خدا نے کہا کہ ان 12 شاگردوں میں ایک مجھے پکڑوانے کو ہے، ایک مجھے
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। भाई ये घर खुदा का घर है, ये किसी इंसान का नहीं है, ये बरकत किसी इंसान के पास नहीं है, खुदा के पास है। ईमान आपके पास है जो आप हर रोज आएंगे और अपनी बरकत को रिसीव करके जाएंगे। ये मलकियत सिर्फ खुदा की है। आसमान खुदा का है, जमीन खुदा की है, आसमान के फरिश्ते खुदा के हैं, जमीन के लोग खुदा के हैं। तो हम अपनी चीज कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो सांसें है ना, ये भी खुदा की है। मुझे पता नहीं कब चली जाए। तो भाई अपने ईमान को पुख्ता करें। अगर आपने बरकत लेनी है तो जिंदगी की बरकत ही यही है कि आप अपने खातमों के पास जाएं। अगर आप नहीं अपने खातमों के पास जा रहे हैं तो खुदा के कलाम के करीब आ जाए। वो खुद आपको आपकी रहनुमाई करेगा, वो खुद आपको बरकत देगा। वो गिला लेकर गई और एक बिजनेसमैन बनकर आ गई। वो गिला लेकर गई कि तेरे नाल उन्हें सारी जिंदगी गुजार दी। उनका घर दी फिक्र कोई नहीं सी, बच्चों की फिक्र कोई नहीं सी। वो सारा दिन तेरे नाल रहिंदा, कई कई दिन तेरे नाल रहिंदा, रातां दिन बाहर रहिंदा। पर अज वो मर गया तो सानूं पुछण ही नहीं आया। अज वो मर गया तो तू साडे कोल आया ही नहीं, तू साडी फिक्र ही नहीं कीती। उन्हें कहा मैं दस तेरे लिए की करा। खुदावंद यीशु मसीह ने जिसको भी पूछा, जिसने उसे पुकारा, तो उसने यीशु मसीह ने क्या कहा उसे कि बता मैं तेरे लिए बेवा को देख लें, अंधे बर्तलमाई को देख लें, यायर की बेटी को देख लें, तमाम खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़े को देख लें। यीशु के लफ्ज एक ही थे, बता मैं तेरे लिए। तो वही लफ्ज अलीशा ने ट्रांसफर किए कि तू बता। खुदावंद ने उससे कहा कि तू अब इससे पूछ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा कि बता मैं तेरे लिए। तो फिर जो उसके पास हाल था वो उसने किया। जो बरकत उसे खुदा ने दी थी उसने वही देनी थी उनको। उनके पास ना तो पैसे थे, ना तो किसी बैंक के चेक थे, ना तो उसके पास घर में मनी पड़ी थी, ना तो किसी दोस्त के पास पैसे पड़े थे। जो उसके पास था उसने वही किया जो खुदा का कलाम बताता है। जैसे पतरस और वो जा रहे थे, उसने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं है, जो हमारे पास है वो ले उठ और यीशु के नाम से खड़ा हो जा। यहाँ भी उसने यही किया कि मेरे पास पैसे पूछे नहीं होंगे, तेरे को जी जो होगा ना ਉਹਦੇ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਾ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਡਾਲੀ ਜਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। यहाँ पे वो बड़े, मैं समझता हूँ पावरफुल लोग होंगे, बड़े उनके पास साथ बॉडी गार्ड होंगे, उनके बड़े 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 बिजनेस होंगे। आम बंदा नौकर नहीं रख सकता किसी को। एक खादम के बच्चों को नौकर बना दे, ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़े चैलेंज वाली बात है। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, शर्मिंदा किया उन लोगों को। तो आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी उन लोगों को शर्मिंदा करना चाहता है जो ये दिल के अंदर ख्याल रखते हैं, जो ये दिल के अंदर है ख्याल रखते हैं कि होता है मेरा ही गुलाम है। तो यीशु आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता है। आज के कलाम का मजमून ही यही है कि यीशु के पास आ जाए, खाली आए। अगर आपने भरना है ना तो खाली आए, फिर आपकी बरकतें आपसे कोई नहीं छीनेगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप अपनी जगह पे खड़े रहें। मैं आज क्यों इस जगह पे खड़ा हूं, क्यों नहीं मैं कहीं नहीं जाता। जो मर्जी हालात हो जाए, रात दिन जिन मर्जी हो जाए। आपने देखा कि मेरी सांस भी नहीं निकल रही थी, मुझे इतना मैं बीमार हो गया था, पर मैंने खुदा का मजबा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मैं जब खांसता था मुझे खून आता था, मेरे नाक से खून आता था, मैं नाक सूंघता था मेरा खून आता था, मैं तब थूक फेंकता था तो खून आता था, खांसता था तो खून आता था, पर मैंने